مزمل صاحب صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ قصوری صاحب بھی کافی پر امید تو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کل تک صورتحال کچھ اور تھی؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس دیکھ لیں تو، اور اس کے ساتھ ہی جو جوابی رد عمل ایران کا آیا اس کے بعد ابھی کہنا ہی بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ یہ پیس ڈائیلاگ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اچھا نہیں، میں آپ کو امریکن ٹی وی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو فرسٹ ڈائیلاگ تھا نا، تب بھی آخری لمحے تک ایسے ہی لگتا تھا جیسے ایرانینز نہیں آئیں گے۔ آپ بات سمجھیں، اور جو غالباف صاحب کے بیانات تھے یا جو ایران سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں تو آخری لمحے تک سب کہتے تھے نہیں ایرانینز نہیں آئیں گے، لیکن پاکستان کانفیڈنٹ تھا کہ ایرانینز آئیں گے اور امریکنز بھی آئیں گے، پھر اور دیکھا دونوں آئے، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ میرے خیال میں کچھ باتیں دونوں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کر رہی ہیں۔ دیکھو نا، دونوں نے اپنے اپنے ملک میں فتح کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ دونوں یہ اپنے ملک میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایران میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ میرے کل میں ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا مزمل صاحب ایرانینز کے لیے ایک مسئلہ تو یہ بھی ہوگا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں تو کیا ایرانین پریزیڈنٹ ان سے ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ امام خامنئی صاحب کی شہادت ہے، لاری جانی صاحب کی شہادت ہے، کمانڈرز کی شہادت ہے، تو اگر دونوں کے درمیان پیس ڈیل سائن بھی ہوتی ہے تو کیا ہینڈ شیک ہوگا؟ مشکل ہے، بہت سے سوال۔ تو ایرانینز کی بھی بہت مسائل ہیں۔ امریکن تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کین ڈو اینی تھنگ، وہ تو گلے بھی لگا سکتے ہیں ایرانینز کو۔ انہوں نے تو تھینک یو کا ٹویٹ بھی کر دیا، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ایران از اے گریٹ نیشن، آئی ایڈمائر ایران۔ دیکھیں ان کے دے ہیو گریٹ سائنٹسٹ، وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایرانینز کا بھی مسئلہ ہے۔ تو میرے خیال میں جو ایرانینز کی ہم بیانات دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ راؤنڈ سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، ہاں ایسے ہی بیانات تھے غالباف صاحب کے بھی اور سب کے بھی، پھر وہ آئے، پھر بات چیت ہوئی کافی پازیٹیو۔ اچھا مزمل صاحب، میں ذرا ٹرکی سا کوشچن آپ سے پوچھ لیتی ہوں، پیس ڈائیلاگ کے لیے دونوں ممالک میں سے سیریس کون ہے؟ بیکاز اسرائیل تو چاہتا نہیں ہے کہ یہ پیس برقرار رہے، امریکہ سیریس ہے، امریکہ کی مرضی کے بغیر تو امن نہیں ہو سکتا۔ آپ بات سنیں، ایران تو امن کو رسپونڈ کر سکتا ہے امریکہ کی امن کی خواہش کو۔ ایران نے تو جنگ نہیں شروع کی، جنگ تو امریکہ نے شروع کی، جنگ بند بھی امریکہ ہی کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بند کرنے کا اختیار ایران کے پاس بھی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب تک امریکہ پیس کے لیے سیریس نہیں ہوگا ایران سیریس کیسے ہو سکتا ہے؟ ریسیپروکیٹ کر، ہم ایران سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ امریکہ جب امن کے لیے سنجیدہ ہو جائے تو وہ بھی سنجیدہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ امریکہ کی سنجیدگی کو ایران لوز کر دے اور یہ اپرچونٹی لوز ہو جائے، کیونکہ خطرے کو کہیں نہ کہیں سے بھانپا جا رہا ہے ایران کی طرف سے بھی۔ آپ اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کر لیں، مجھے لگتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں ایون کہ ایران کے ریپرزنٹیٹر نے بحرین کو الرٹ کیا ہے، الارم کیا ہے کہ اگر آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو اس کے بعد کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار رہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھیں اب جب سے سیز فائر ہے تب سے تو بحرین، دبئی، کسی پر کوئی حملہ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب ہے ایران نے سیز فائر کی پوری وہ کی ہے، پاسداری کی ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ابنائے ہرمز کا اور بلاکیڈ کا ہے، اور قصوری صاحب ابھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یورینیم کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے۔ پاکستانی بھی یہ کہتے ہیں، عمانی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اب اسحاق ڈار صاحب نے انطالیہ میں کہا ہے کہ سینکشنز والی بات بھی تقریباً طے ہو گئی ہوئی تھی۔ آپ بات سمجھے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پوسچرنگ ہے اس کو ہمیں تھوڑا اگنور کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے اپنے مسائل ہیں، یا پھر مزید گارنٹیز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے، کیونکہ ایران پہلے بھی دو دفعہ تو ڈسا گیا۔ دونوں ملکوں کے مسائل ہیں۔ ٹرمپ بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہار گیا ہوں، اور ایران بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ہم اب امریکہ سے، دیکھیں ایران تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم امریکہ سے صلح کر رہے ہیں، وہ بھی خامنئی صاحب کی ڈاکٹرین کے خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کو دونوں کی لمیٹیشنز کا اندازہ ہے اور دونوں کے مسائل کا اندازہ ہے، اسی لیے جو چند گھنٹے کا ٹور تھا فیلڈ مارشل صاحب کا وہ 3 دن کا ہوا، اور ان کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے بھی بات ہوئی، فوج سے بھی بات ہوئی، پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی۔ میرا خیال ہے وہ کچھ چیز ڈن کر کے پاکستان آئے ہیں، اور جو چیز وہ ڈن کر کے پاکستان آئے ہیں اور جو اسلام آباد میں تیاریاں ہیں
وہ تو دیکھیں ایک زور و شور سے جاری ہیں، زور و شور سے جاری، پاکستان اس کا کرنٹ لے رہا ہے اور بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ہم یہاں پہ مصدقہ باتیں کرنی چاہیے، ہمیں کائٹ فلائنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیس ڈیل ہو جائے گی تو پھر اس کے ہو سکتا ہے اس موقع پر اور سربراہ مملکت بھی آ رہے ہیں، اور تو یہ ابھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کرتے۔ کل تک میرا خیال ہے کل کے شو میں بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کل ہم بات کر لیں گے۔ ایک ہم نے بات کرنی ہے، آج آپ کو پتہ ہے رحیمہ بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ حملے میں خاتون خودکش حملہ آور استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اچھا، مجھے رحیمہ بی بی کی ایک بات بڑی سمجھ پہ لگی ہے، کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر والوں کو رشتہ کرتے وقت بلوچستان میں اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے گھر والوں نے جو رشتہ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ دہشت گردی کے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے، اس نے ایک خودکش بمبار کو گھر رکھا، اور اب ان کا خاوند جو ہے وہ افغانستان فرار ہو گیا ہوا ہے اور ان کو ڈمپ کر گیا ہوا ہے، اور وہ اور ان کا بچہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بے یار و مددگار ہیں، وہ نہ بچے کو اون کرنے کو تیار ہے، اور وہ افغانستان میں ایک کیمپ میں ایک دہشت گرد تنظیم کے کیمپ میں بیٹھا ہے۔ میرے خیال میں جو یہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے معصوم لڑکیوں کو شادی کے نام پر استعمال ہے کہ آپ شادی کر لیتے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ انوالو کر لیتے ہیں، جیسے رحیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اس نے ان کے نام پر ایک سم لی اور اس سم کو خود بھی استعمال کرتا رہا، اور یہ بڑی کامن بات ہے کہ مطلب میں بھی کسی وقت کال کرنی ہو تو اپنی بیگم کا موبائل استعمال کر لیتا ہوں، جب آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں میری بیگم میرا موبائل استعمال کر لیتی ہیں، آپ کا موبائل آپ کے ہسبینڈ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کامن بات ہوا ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے موبائل سے دہشت گردوں کو وہ کال کرتے رہے، اور تو بیچاری رحیمہ بھی اس چکر میں پکڑی گئی کہ اس کے جو موبائل سے ٹیررسٹوں کو کال ہوئی، خودکش بمباروں کو کال ہوئی، ٹیررسٹ کیمپوں میں کال ہوئی، تو وہ بیچاری پکڑی گئی، اور وہ اب یہ اپنی داستان سنا رہی ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے ایک شادی کی اور آئی واز لائل ٹو مائی ہسبینڈ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو وہ رحیمہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس سے وہ شادی کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، وہ کسی ٹیررسٹ کیمپ آرگنائزیشن سے اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں نے اور جو ہے وہ اس سے پہلے بھی خواتین کو ٹیررسٹ کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو سہولت کاری کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور ایز سوئسائڈ بامبر بھی استعمال کیا ہے، ان کے نیٹ ورک کو بھی یوز کیا ہے۔ یہ رحیمہ بی بی بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسی خواتین کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن کو ٹریپ کیا گیا اور بعد میں انہیں سوئسائڈ بامبرز بنانے کے لیے کوشش کی گئی کہ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، ان کی جو ہے ٹیپس ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ میرے خیال میں اسی ٹریپ کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شادی بھی ہے، بالکل کہ شادی کر کے تو پھر آپ ٹریپ کر لیتے ہیں، اور اصل میں آپ ایک آپریٹو ہوتے ہیں، اور وہ شادی آپ نے اپنی جو ہے وہ صرف اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سہولت کاری کے لیے کی ہوتی ہے۔ کہا تھا، سنا تھا کہ شادی ایک جوا ہے، لیکن اس حد تک وہ تو اب واقعی خطرناک حد تک بات آگے چلی گئی ہے۔